سب سے پہلے آپ کو بتائیں گٹی گرڈ پر تکنیکی خرابی کے باعث فیصل آباد شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی بند رہی۔ چنیوٹ روڈ گریڈ اسٹیشن یونیورسٹی گریڈ اسٹیشن مکمل طور پر بند رہا۔ اسلام نگر، مسلم ٹاؤن، حیدرآباد، نلکا کوہالہ، باوا چک، مدینہ ٹاؤن، کینال روڈ، منصور آباد، حاجی آباد، شمس آباد، مدنی کالونی میں بجلی بند رہی۔ چبا روڈ، گلستان کالونی، محمود آباد، نورپور، ملت ٹاؤن اور دھنولا میں بھی بجلی غائب رہی۔ غلام محمد آباد، رحمت ٹاؤن، رضا آباد سمیت سرگودا روڈ کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری رہی۔ فیسکو حکام کا کہنا ہے کہ گٹی گریڈ اسٹیشن پر خرابی دور کی جا رہی ہے۔ گٹی گریڈ پر خرابی کے باعث گریڈ اسٹیشن بند کیے گئے۔ چنیوٹ روڈ، نڑاوالا روڈ اور یونیورسٹی روڈ گریڈ سے بجلی بحالی کر دی گئی ہے۔ اب بات کریں گے الیکشنز کی تو وقت کا مقابلہ سخت۔ N108 میں سیاسی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ بلہ چلے گا یا شیر دھاڑے گا، فیصلہ 16 اکتوبر کو ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان تاریخ میں پہلی بار فیصل آباد سے میدان میں آ گئے۔ N108 کے انتخابی مارکے میں 5 لاکھ سے زائد ووٹرز کے لیے 354 پولنگ سٹیشنز قائم کر دیے گئے۔ حلقے کا 90% حصہ ناظم آباد، ڈی ٹائپ کالونی، علامہ اقبال کالونی، پیپلز کالونی، سمن آباد، الہی آباد، فوارہ چونک، فیکٹری ایریا، جھنگ بازار، مدنی چونک اور وارث پورہ سمیت شہری علاقے پر مشتمل ہے۔ شہر کا مرکزی ہب گھنٹہ گھر، زرعی یونیورسٹی، جی سی یونیورسٹی، ایوب ریسرچ، محدث اعظم دربار، چناب کلب، منروا کلب اور ایشیا کی سب سے بڑی سوتر منڈی سمیت بیشتر بڑے اور اہم کاروباری مراکز بھی اسی حلقے میں شامل ہیں۔ N108 میں 44 یونین کونسلز کی آبادی 9 لاکھ کے قریب ہے۔ روایتی طور پر یہ حلقہ مسلم لیگ نون کا کہلاتا ہے، لیکن 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی امیدوار میاں فاروق حبیب یہ سیٹ لے اڑے تھے۔ اب لیگیوں کے پاس سیٹ واپس لینے کا موقع ہے، جبکہ پی ٹی آئی بھی سیٹ بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہے۔ حلقہ اس وقت بھرپور سیاسی سرگرمیوں کا محور بنا ہوا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ 16 اکتوبر کو نون لیگ حلقہ واپس لے گی یا پی ٹی آئی عمران خان کو جتوانے میں کامیاب ہوگی۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد کے حلقہ N108 کا مارکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان تاریخ میں پہلی بار فیصل آباد کے کسی حلقے سے میدان میں ہوں گے۔ پی ڈی ایم کے تگڑے امیدوار عابد شیدر علی کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے۔ N108 میں ضمنی انتخابات مارکہ 16 اکتوبر کو سجے گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقے میں 354 پولنگ سٹیشن قائم کر دیے گئے ہیں، جن میں 167 مردوں کے اور 162 خواتین کے لیے، جبکہ 25 مشترکہ پولنگ سٹیشنز ہوں گے۔ N108 میں پولنگ بوتھ کی تعداد 1084 ہوگی۔ حلقے میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 5,05,186 ہے، جن میں سے مرد ووٹرز کی تعداد 2,71,039 جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 2,34,147 ہے۔ 16 اکتوبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات میں 3,000 سے زائد عملہ الیکشن کی ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اسلم، سٹی 41، فیصل آباد۔ ضمنی انتخابات کی تیاریاں جاری، الیکشن کمیشن متحرک ہو گیا۔ الیکشن کو شفاف بنانے اور انتخابی سیکریسی کو برقرار رکھنے کے لیے عملے سے حلف لیا گیا۔ حلقے میں 10 انفارمیشن اینڈ مانیٹرنگ سینٹر بھی قائم کیے گئے۔ N108 کے الیکشن کو شفاف بنانے اور انتخابی سیکریسی کو برقرار رکھنے کے لیے عملے سے حلف لیا گیا۔ ریٹرننگ آفیسر عرفان کوثر کا کہنا تھا کہ بہترین انتظامات کے لیے کوشاں ہیں، کوشش ہوگی کہ نتائج بہترین طریقے سے اکٹھے کیے جا سکیں۔ انتخابی عملے کی تعداد 3,000 کے قریب ہے۔ سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیان کا کہنا تھا کہ عملے کے ساتھ رابطے میں ہیں، عمارتوں کی سیکیورٹی صورتحال کا معائنہ کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے حلقے میں 10 انفارمیشن اینڈ مانیٹرنگ سینٹر قائم کر دیے۔ سینٹر عملہ 324 پولنگ اسٹیشنوں پر کیمرے، فرنیچر سمیت تمام سہولیات مہیا کرے گا۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سمن آباد، میونسپل کالج سمن آباد، سہولت بازار، فیکٹری ایریا، ایوب ریسرچ سینٹر، ایم سی ہائر سیکنڈری اسکول کوتوالی روڈ سمیت دیگر مقامات پر نرو سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پولنگ عملے کو آن لائن ایپ پر رزلٹ اپلوڈ کرنے کی بریفنگ دی۔ رزلٹ فارم 45 کے ساتھ پورٹ لینز ایپ کے ذریعے الیکشن کمیشن کو بھیجے جائیں گے۔ اس عمل کے لیے پریزائڈنگ آفیسرز کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہونا ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن نے حلقے کے تمام 354 پولنگ اسٹیشنز میں اینٹی ڈینگی سپرے کرا دیا۔ سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد عمر سعید ملک نے پولیس ملازمین کی چھٹیوں پر پابندی عائد کر دی۔ چھٹیوں پر پابندی N108 میں 16 اکتوبر کے ضمنی الیکشن کی وجہ سے عائد کی گئی۔ سی پی او نے چھٹیوں پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سی پی او کا کہنا تھا افسران چھٹی کے حوالے سے کسی کی درخواست نہ بھجوائیں۔ الیکشن کی وجہ سے انتہائی ایمرجنسی کے علاوہ چھٹی نہیں ملے گی۔ افسران بھی ماتحت عملے کو چھٹی دینے سے گریز کریں۔ محکمہ صحت جھنگ میں 40 سے زائد ملازمین کی غیر قانونی بھرتیوں کا انکشاف۔
प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने स्कैंडल की तहकीकात शुरू कर दी। गैर कानूनी तौर पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन भी तलब कर लिए गए। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज फैसलाबाद डिवीजन डॉक्टर कामरान इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिए गए। महकमा तालीम ने असातिज़ा की बड़ी जालसाजी पकड़ ली। जाली ट्रांसफर ऑर्डर बनाकर चार्ज संभालने वाले फैसलाबाद और झंग के 5 असातिज़ा समेत सूबा भर के 22 टीचर्स को मुअत्तल कर दिया गया। झंग समेत पंजाब भर में असातिज़ा की जानिब से महकमा तालीम को दिया गया बड़ा धोखा पकड़ा गया। स्कूलों के जाली ट्रांसफर ऑर्डर्स बनाकर चार्ज संभाल लिए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिस ले लिया और 22 असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वाले असातिज़ा में झंग के 3 और फैसलाबाद के 2 जबकि ननकाना साहब, लिया, मियांवाली और सरगोदा के असातिज़ा भी शामिल हैं। महकमा तालीम के मुताबिक असातिज़ा ने ऑनलाइन सिस्टम का गलत इस्तेमाल करते हुए जाली ऑर्डर्स मुरतब किए। पाकिस्तान की 29 यूनिवर्सिटीज़ ने टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग में जगह बना ली। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद दूसरे, यूएमटी तीसरे नंबर पर आ गई। टाइम्स हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान की 29 यूनिवर्सिटीज ने भी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग में जगह बना ली है। मुल्क भर में कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पहले नंबर पर रही। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की तीसरी बेहतरीन यूनिवर्सिटी करार दी गई है। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी 13वें जबकि ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद 14वें नंबर पर है। टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग में तलबा और असातिज़ा की तादाद को देखा गया। महकमा रेवेन्यू फैसलाबाद में अमले की किल्लत पड़ गई। एक तहसीलदार छुट्टी पर जाने से तकरीबन 1 माह से रजिस्ट्री, वरासत समेत दीगर अमूर सुस्त रवि का शिकार हो गए। उधर डिजिटल गिरदावरी के पेश नजर पटवारियों के तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा रेवेन्यू फैसलाबाद का तहसीलदार 1 माह से रुखसत पर है, जबकि इस दौरान नायब तहसीलदार से भी इख्तियारात वापस ले लिए गए। मुतल्लिका अफसर न होने के बायस रजिस्ट्रियों और वरासत का काम रुक गया। रेवेन्यू दफ्तर आने वाले साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना। दूसरी जानब डिजिटल गिरदावरी के पेश नजर पटवारियों के तबादले रुक गए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फैसलाबाद समेत पंजाब भर में तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। रेवेन्यू ने डिजिटल गिरदावरी के सिलसिले में होने वाले एतराजात दूर करने के लिए अहकाम जारी कर दिए। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ ने लेडी हेल्थ सुपरवाइजर की रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग फीस 150 से बढ़ाकर 250 रुपए करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स रोजाना की बुनियाद पर मराकज़ सेहत और गली मोहल्लों में जाकर लेडी हेल्थ वर्कर्स के काम की मॉनिटरिंग कर रही हैं, जिसके लिए इनके पास सरकारी गाड़ियां नहीं हैं। फीस में इजाफा लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स के लिए अच्छी खबर करार दी जा रही है। सरकारी स्कूलों में सिक्योरिटी हिदायत पर अमल दरामद कागजी कार्रवाइयों तक महदूद रह गया। मेन गेट के बाहर और चार दीवारी के साथ तजावुजात खत्म न कराई जा सके। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी बारे हिदायत देते हुए स्कूलों के बाहर से तजावुजात के खात्मे का हुक्म दिया था, लेकिन इंतजामिया इस पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आती है। सरकारी स्कूलों के बाहर मौजूद छाबड़ी फरोशों को भी ना हटाया जा सका। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नूरपुर के बाहर सब्जी और फल फरोशों का कब्जा है कि बच्चे जब आते जाते हैं उनको रास्ता नहीं मिलता। रेडियो की वजह से बहुत रुकावट होती है। बारहा हमने इनको अंदर बुला के समझाया है कि भाई आप स्कूल टाइम के बाद बेशक आ जाएं, लेकिन हमारे स्कूल टाइम के दौरान हमारे गेट की तरफ रेडियाँ नहीं लाएं, लेकिन वो नहीं बाज आते। और सबसे दूसरे सेकंड हमें कचरे की भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है। ये रात के टाइम कचरा इधर हमारी दीवार के साथ फेंक जाते हैं। छाबड़ी फरोशों के रश से बच्चों को स्कूल आने और छुट्टी के वक्त घर जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तालिबात कहती हैं छुट्टी के वक्त गुजरने के लिए जगह ही नहीं मिलती, जिसके बायस वालिदैन को पिक एंड ड्रॉप में मुश्किल का सामना रहता है। छुट्टी टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। जब हम यहाँ से जा रहे होते हैं, यहाँ पे कूड़े के ढेर लगे होते हैं और काफ़ी लोग खड़े होते हैं, तो हमें इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। जबकि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि यहाँ पे सारा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये रेडियाँ वगैरह बहुत कुछ इनके गन के टेले वगैरह सारा कुछ पड़ा होता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है, जिस वजह से बच्चों को गुजरने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं और धक्के लगते हैं। इस वजह से कई बच्चों को गिर के चोट भी लग सकती है। छोटे बच्चे भी होते हैं, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। प्रिंसिपल साजिदा परवीन के मुताबिक रेडी बान कूड़ा करकट भी स्कूल की दीवार के साथ फेंक जाते हैं। इन्होंने ज़िली इंतजामिया से मुतालबा किया कि स्कूल के बाहर से तजावुजात का खात्मा किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद सेल डीड न देने पर DGFTA मोहम्मद जाहिद इकराम ने एक बार फिर वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। वारंट गिरफ्तारी सिविल जज नगमाना अंसर ने जारी किए।
فیصل آباد DGFDA محمد زاہد اکرام کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ وارنٹ گرفتاری سول جج نغمہ انصر نے جاری کیے۔ عدالت نے اگلی پیشی پر اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کو بھی طلب کر لیا۔ وارنٹ گرفتاری عظمیٰ اصغر بنام اکرم وغیرہ کیس میں جاری ہوئے۔ FDA کی جانب سے سیل ڈیٹ نہ دینے پر وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ دونوں فریقین کے درمیان مکان کے لین دین کا معاملہ ہے۔ FDA کی جانب سے سیل ڈیٹ جاری نہیں کیا جا رہا۔ عدالت میں کیس 2019 سے زیر سماعت ہے۔ FDA میں متعدد بار عدالتی نمائندے بھی سیل ڈیٹ کے لیے جا چکا ہے۔ FDA کی جانب سے مسلسل ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ظفر علی چودھری سے سرگودا میڈیکل کالج کا اضافی چارج واپس لے لیا گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر رحمان گلزار پرنسپل سرگودا میڈیکل کالج تعینات کر دیے گئے۔ پنجاب حکومت نے VC میڈیکل یونیورسٹی فیصل آباد ڈاکٹر ظفر علی چودھری سے سرگودا میڈیکل کالج کے پرنسپل کا اضافی چارج واپس لے لیا، جبکہ ڈاکٹر رحمان گلزار کو سرگودا میڈیکل کالج کے پرنسپل کی اضافی ذمہ داری تفویض کر دی گئی۔ ڈاکٹر رحمان گلزار کو فوری طور پر سرگودا میڈیکل کالج کا چارج لینے کی ہدایت کی گئی۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال جھنگ کی سینئر کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر رفیہ رحمان نے استعفیٰ دے دیا۔ سینئر ڈاکٹر کے استعفے کے بعد DHQ ہسپتال میں 2 کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ کی سیٹیں خالی ہو گئیں۔ ادھر RHC شاہجیونا اور کوٹ شاکر میں میڈیکل آفیسرز تعینات کر دیے گئے۔ دونوں ڈاکٹرز کو ابتدائی طور پر 1 سال کے لیے تعینات کیا گیا۔ فیصل آباد MC ہائی اسکول سمن آباد میں اسموگ آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ جھنگ میں محکمہ زراعت توسیع کی آگاہی واک، ٹوبہ میں ریسکیو 1122 کے عالمی یوم تخفیف افات کے موقع پر سیمینار میں ڈپٹی کمشنر نے خصوصی شرکت کی۔ فیصل آباد MC ہائی اسکول سمن آباد میں سموگ کے حوالے سے آگاہی سیمینار اور ڈینگی واک کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کیسر عباس رند اور CEO ایجوکیشن علی احمد سیان نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کیسر عباس رند نے کہا کہ سموگ کی وجہ سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں، روک تھام کے لیے ہر ایک کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ جنگ میں محکمہ زراعت توسیع نے سموگ آگاہی واک کا انعقاد کیا۔ واک میں محکمہ زراعت توسیع اور محکمہ ہارٹیکلچر فیصل آباد ڈویژن کے افسران نے شرکت کی۔ واک کی قیادت اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنگ مہر ناصر سیال اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر شورٹ عابد شاہ نے کی۔ ٹوبہ میں ریسکیو 1122 نے قدرتی آفات کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا۔ سیمینار کی صدارت ڈپٹی کمشنر چودھری ارشد بدر نے کی۔ چودھری شفاق ضلع کونسل کے چیف آفیسر انور بیگ، CEO ہیلتھ کاشف باجوہ سمیت سرکاری اسکول کے ٹیچر سمیت دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ سیمینار کے اختتام پر آگاہی واک کا بھی اہتمام کیا گیا۔ چنوٹ میں عالمی یوم تخفیف آفات کے موقع پر سول ڈیفنس کے زیر اہتمام سیمینار اور آگاہی واک کی گئی۔ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کوآرڈینیشن معاذ حلیم، CEO ایجوکیشن ملک ظفر ریحان اور سول ڈیفنس آفیسر محمد صدیق نے تربیتی لیکچر دیے۔ شرکاء نے کہا، قدرتی آفات میں جانی و مالی نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے آج یہ دن منایا جا رہا ہے۔ ہر شہری کے لیے سول ڈیفنس کی ٹریننگ لینا ضروری ہے۔ یونیورسٹی آف جھنگ میں سیرت النبی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اراکین صوبائی اسمبلی نواز پروانہ، معاون اعظم وائس چانسلر ڈاکٹر نبیلہ رحمان اور ڈائریکٹر اکیڈمک یونیورسٹی آف فیصل آباد نے شرکت کی۔ یونیورسٹی آف جھنگ کے سیمینار ہال میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ یونیورسٹی آف پنجاب کے پروفیسر ڈاکٹر سعادت علی ثاقب نے نعت پیش کی۔ ڈائریکٹر اکیڈمک یونیورسٹی آف فیصل آباد ڈاکٹر سعدیہ رشم مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں۔ کون سی خوبی ہے جو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے؟ پیغمبر نے اپنے شانوں سے چادر ہٹا دی اور حضور نے فرمایا آ جاؤ، بدلہ لے لو، برابر کر لو۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، ہماری گردنیں اتار دیں، ہمیں دکھ نہ ہوگا، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے مصطفیٰ کو چھڑی مارو گے۔ MPA مولانا معاویہ اعظم، MPA نواز پروانہ اور سابق MPA ممبر سینڈیکیٹ مہر سلطان سکندر پروانہ نے بھی حاضرین سے گفتگو کی۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف جھنگ ڈاکٹر نبیلہ رحمان نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ مقررین میں اعزازی شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ یونیورسٹی آف جھنگ سے طلبہ کی بڑی تعداد کانفرنس میں شریک ہوئی۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔